حضرت یوسف اپنے والد کے پاس آتے ہیں. اس وقت عمر ان کی 12 سال ہے. ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کرتے ہیں. خواب کا دیکھتے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا میں نے رات میں خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. شمس سے مراد بالاتفاق، سورج سے مراد بالاتفاق خود حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور قمر سے مراد بالاتفاق آپ کی ماں یا آپ کی خالہ ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی ماں زندہ نہیں تھی، خالہ کو ماں کہا گیا ہے. لیکن ابن جریر نے یہ کہا کہ لم یقم دلیل علی موت امہ وظاہر القرآن یدل علی حیاتها، کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راحیل کی موت پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راحیل زندہ تھی. تو 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی، اور سورج سے مراد آپ کے والد، اور قمر سے مراد آپ کی والدہ حضرت راحیل. ایک نکتہ بتاؤں، مرد کو سورج کہا گیا ہے اور عورت کو چاند. ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ یہ جانتا ہے کہ قمر کی، چاند کی روشنی مستفاد ہے سورج سے. اسی وجہ سے اگر سورج اور چاند کے درمیان زمین کی حیلولت ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی زمین کی حیلولت کی وجہ سے چاند تک نہیں پہنچ پائی، چاند بے نور ہو گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نان، نفقہ، سکنا، اس سب کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. کمائے گا مرد اور کھائے گی عورت. کمانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہے. نان، نفقہ، سکنا، روٹی، کپڑا اور مکان کی ذمہ داری یہ مرد کے اوپر ہے، اس لیے کہ سورج سے روشنی ملتی ہے چاند کو. چاند محتاج ہے سورج کا. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند کا الگ ایک آربٹ ہے، سورج کا الگ ایک آربٹ ہے. سورج کا مدار الگ ہے، قمر کا مدار الگ ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ دونوں اپنے مدار سے نکل پڑے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے. نکتہ یہ ملا کہ مرد کا ایک مدار ہے، ایک دائرے کار ہے، اور عورت کا بھی ایک دائرے کار ہے. قرآن حکیم نے، احادیث شریفہ نے یہ بتا دیا کہ عورت کا دائرے کار، عورت کا آربٹ، عورت کا مدار یہ اندرون خانہ ہے، اور مرد کا آربٹ اور مرد کا مدار اور مرد کا دائرے کار یہ بیرون خانہ ہے. لہذا مساوات مرد و زن کا نعرہ بھی انتہائی نامعقول نعرہ ہے، اس لیے کہ یہ نعرہ یہ بتاتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں اپنے آربٹ سے نکل آئے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کا اپنا مدار چھوڑنا کائنات کے درہم برہم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. لہذا چاند اپنے آربٹ میں رہے، سورج اپنے آربٹ میں رہے تو نظام عالم برقرار رہے. دونوں اپنا آربٹ چھوڑ دیں اور اپنا مدار چھوڑ دیں، نظام عالم درہم برہم ہو جائے. آج عورتوں کو ان کے حقیقی دائرے کار سے نکال کر کے اس دائرے کار میں داخل کر دیا گیا ہے جو مرد کا دائرے کار ہے. سارے فساد اور آج دنیا کے اندر جتنی بھی الجھنیں ہیں، جتنی بھی تعقیدات ہیں، یہ دونوں کے اپنے اپنے مدار چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئے. اسی طرح خانگی نظام کی بقا کے لیے یہ لازم ہے، جیسے نظام عالم کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورج اپنے محور میں رہے، اپنے مدار میں رہے، اور چاند اپنے مدار میں رہے. اسی طرح عائلی زندگی اور خانگی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے مدار میں رہے اور مرد اپنے مدار میں.
ان دونوں کا اپنے مداروں سے نکلنا در حقیقت آئلی اور خانگی نظام کی تباہی پر منتج ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور ایک نقطہ اور میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پورا قمر ہے اور پورا سورج ہے. یہ خواب جب آپ نے دیکھا ہے اس وقت 14ویں رات کی چاند کا معاملہ تھا, اس وقت فل مون تھا, تبھی تو آپ نے پورے چاند کو دیکھا. وہ رات 14ویں کی رات تھی, بدر کامل چمک رہا تھا. ایک اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہو تو چاند دکھائی نہیں دیتا, ستارے دکھائی نہیں دیتے, یہ خواب میں ایک ساتھ دکھے کیسے؟ اعتراض کر سکتے ہیں ہم. اس لیے کہ سورج جب نکلتا, انہوں نے ایک ساتھ تاروں کو بھی دیکھا, سورج کو بھی دیکھا اور قمر کو بھی دیکھا, اور یہ معلوم ہے کہ سورج جب نکلتا تو چاند دکھائی نہیں دیتا. موجود تو رہتا ہے, ستارے موجود رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے. انہوں نے سورج کی موجودگی میں چاند کو اور ستاروں کو دیکھا کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو حقیقت میں واقع محسوس میں دیکھنا محال ہوتا ہے. خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھنا ممکن ہوتا ہے جو واقع محسوس میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اور ایک جواب اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو جب چاہے جمع کر دے, اور در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خواب میں چاند اور سورج دونوں جمع ہو گئے, ایک دن حقیقت میں ان کو جمع کر دیا جائے گا اور اس طرح نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا, اور اسی کو قیامت کہتے ہیں. جمع الشمس والقمر, سورہ قیامہ میں فرمایا گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم ابھی تو خواب میں یوسف کو دکھا رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور دونوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم حقیقت میں چاند اور سورج کو جمع کر دیں, اور اللہ اس بات پر قادر ہے. سبحان اللہ القادر علی کل شیء علی جمع الشمس والقمر فی موضع واحد. کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ضمیر ذویل عقول کی طرف راجع ہے, یعنی ہیں تو یہ غیر ذویل عقول, یہ سورج چاند ستارے, لیکن ان کی طرف ذویل عقول کے صیغے کے ذریعے اشارہ کیا گیا. خواب کو سنا انہوں نے, خواب کی تعبیر سے حضرت یعقوب علیہ السلام واقف تھے, سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, فیوچر میں مستقبل میں نبوت کی عظیم ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی جانے والی ہے. اسی وجہ سے فوراً کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بچے, اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کرنے لگے. اور یہاں شاید نہ کہا جائے بلکہ یقیدو کی تاکید جو قیدن لائی گئی ہے وہ تاکید بتا رہی ہے کہ اگر یہ خواب تم نے بھائیوں سے بیان کیا تو یقیناً وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, ایک ہے ضَرَبَ زَيْدًا, اس نے زید کو مارا, اور یہ کہا جائے کہ ضَرَبَ زَيْدًا ضَرْبًا, زید کو اس نے بہت مارا, ضرب سے اس کی تاکید کی گئی. تو یقیدوں کی تاکید ہے قیدن کے ساتھ, یعنی یقیناً وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگیں گے. اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے, ہم اس ٹکڑے کی وضاحت بعد میں کریں گے کہ یہاں بیچ میں یہ کیوں لایا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے, اس کو ہم بعد میں سمجھانا چاہیں گے. خواب انہوں نے سنا, جنہوں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں, کہا میرے بچے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا, تیرے خلاف یقیناً سازش کرنے لگیں گے, اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن.